ایک چھوٹی سی فون کال کا ذکر کر دوں, صرف 2-3 منٹ لوں گا میں آپ سے. دیکھیں میری ایک کزن کی فون آیا میرے پاس, اس فون کال میں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نوٹ کرنے کی. پہلی بات, انہوں نے روزے کا, مسلم ہے میری کزن پاکستان سے, تو رمضان میں میں نے ان سے بولا بھائی کیسے روزے دار, ان کو نہیں پتا میں اسلام چھوڑ چکا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو اس میں نا بیکٹیریا, وہ پوری ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ بیکٹیریا ہٹ جاتے ہیں, بیکٹیریا سے انسان بچتا ہے, ڈائٹنگ ہوتی ہے, میڈیکل سائنس پروف کر چکی ہے کہ 30 دن بھوکا رہنے سے بہت فائدہ ہے, بڑی ایکسائٹیڈ تھی. تو وہ میں نے آپ لوگوں سے جو لاجک سیکھی ہے, آئی ریئلی لرن فرام یو اباؤٹ واٹر, وہاں وہ پھنس گئی. میں نے بولا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ واقعی بھوکا رہنے سے ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, لیکن میڈیکل سائنس پانی کو ہمیشہ کہتی ہے پینا چاہیے. تو انہوں نے گول پوسٹ چینج کیا. پہلے میں انہوں نے بولا کہ کھانا بھوکا رہنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہاں میڈیکل سائنس کی بات کی, ٹھیک. لیکن جب بات آئی کہ میڈیکل سائنس پانی کو پینا کہتی ہے, وہ کہہ رہی ہے واللہ علم, یہ اللہ کی وہ ہے. دوسری ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے بولا میں ٹرانسلیشن قرآن سے پڑھ رہی ہوں, ٹھیک, اور اللہ نہیں چاہتا وہ سزا دے, وہ تو بتاتا ہے. تو یہاں یہ پوائنٹ سوچنے کا ہے کہ آپ ترجمے سے قرآن پڑھ لو, تب بھی اگر آپ کے دھندلا ہے نا دماغ, تب بھی. تو دوسرا پوائنٹ اس کال میں یہ تھا نوٹیبل, کہ وہ ٹرانسلیٹ پڑھ رہی ہے لیکن کہتی ہیں اللہ دینا نہیں چاہتا سزا, بس وہ ہم گنہگار ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھر تیسری آخری بات کروں گا میں آپ سے, نہیں یہ تو ایسے ڈرامے بازی, اس کے اوپر میں بات کر لوں کہ قرآن کا تو اسلام میں تو کہیں پہ یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ جو روزے آپ نے رکھنے ہیں اس کے آپ کو کوئی صحت کے فائدے ہیں, یہ تو کہیں پہ کلیم ہی نہیں ہے اس کا. اس کا تو کلیم ہی یہ ہے کہ تم قربانی دے رہے ہو, ایک لحاظ سے اپنی عبادت کر کے دکھا رہے ہو, بیسیکلی اللہ میاں کے آگے نمبر بنا رہے ہو. اس کا کلیم ہی یہ ہے. جہاں پہ میڈیکل کلیم مارے ہیں نا رسول اللہ نے کہ اجوین کھاؤ گے, یا وہ کالے سیڈ بلیک سیڈ کو کیا کہتے ہیں اردو میں, کلونجی کھاؤ گے تو اس کے یہ فائدے ہوں گے, 7 کھجوریں کھاؤ گے تو پتہ نہیں زہر کا اثر نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ, جہاں اور اونٹ کا پیشاب پیو گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہاں جو میڈیکل کلیمز ہیں وہ رسول اللہ نے خود کیے ہیں. میڈیکل کلیم روزے کے بارے میں انہوں نے کہیں نہیں کلیم کیا میڈیکل کے اس کے یہ فائدے ہیں, تو وہ کیونکہ وہ اگر لے آئے ہمارے سامنے, کیونکہ ہمیں تو پتا رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے کیا فوائد ہیں روزے کے. نہیں, یہ تو اب جو ڈسکور ہو گیا تو بنا دیتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ پانی کا نہیں, انہوں نے کہا اس کو واللہ عالم کہہ دیں گے. اگر سائنس نے نہ ڈسکور کیا ہوتا, ویسے بھی سائنس نے نہیں, یہ بڑی اس کی کنڈیشنز ہو رہے ہیں, وہ ایسے نہیں ہے کہ اندھے دب پاگلوں کی طرح نا سحری دن کے وقت نہ کھانا کھاؤ اور فاسٹنگ کرو, باقی کی جو ہے نا 30 دن اسی طرح کی بونگیاں مارتے ہو. یہ اس طرح کا نہیں, اس کی اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. 5-2-7 ہوتا ہے, 5-2 ہوتا ہے, اور بڑی اس کی اور طریقے ہوتے ہیں. پانی کو جاری رکھتے ہیں, کئی لوگ جوسز کا کہتے ہیں, سرٹن نیوٹرینٹس جو ہوتے ہیں اندر آنے دو. تو یہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں, یہ گول پوسٹ اپنا بدلتے رہتے ہیں. پھر میں نے ان سے بولا کہ بھائی لیکن سحری میں آپ ٹھوس لیتے ہو, اس سے آپ کا انسولین وغیرہ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے اگری کیا, انہوں نے کہا نہیں پھر کم کھانا چاہیے. اب پوائنٹ ہے اگر سحری اور افطاری میں بندہ کم کھائے اور 12 گھنٹے بھوکا رہے تو بھوک سے تو ویسے ہی بیچارہ مر جائے گا 30 دن کے بعد. تو یہ لاجک ہے نہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جو اپولوجسٹ ہے نا, وہ ہم ایتھیس کو ایز اے ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں کہ ہم عبادات کے خلاف ہیں, ورشپ کے. اب میں آپ سے بولتا ہوں, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اسی کال پہ کہ عبادات کا چکر ہے کیا ورشپ کا. ان کا ہسبینڈ ہے وہ 50 کا ہے. اب سنیے گا بات, میں آپ کو کال کا آخری پوائنٹ دیتا ہوں. وہ 50 ایئرس کا ہے, وہ ایک ریسٹورینٹ میں کیشیئر کی جاب کرتا ہے. 50 بہت کم تنخواہ ہے پاکستان میں, اور بہت پریشان رہتا ہے. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادات کے ہم کیوں خلاف ہیں, میں تو بہت زیادہ خلاف ہوں. کوئی بھی ورشپ, چاہے مندر ہو چاہے مسجد ہو, کیوں وہ انہوں نے زندگی بھر جو ان کے شوہر ہیں عبادات کی 5 وقت کی نہیں 100 وقت کی نماز پڑھتے تھے, قوالیاں ہوتی تھی. کیا وہ عبادات کے بجائے وہ وقت جوانی کا کوئی کمپیوٹر کورس کر لیتے تو آج وہ ایک سکون کی لائف نہیں گزار رہے ہوتے؟ کیا ان کی سٹرگل کم نہیں ہوتی؟ کیا ان کے بچے اچھا نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, میں عبادات کے سخت خلاف ہوں, کیونکہ ویسٹ آف ٹائم, اور ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے موت سے پہلے. اور آپ یہ دیکھو کہ ایک اور بات ہے کہ عبادات کے علاوہ آپ کی جو صحت اس سے خراب ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. میرا کوئی بھی ایکٹ جو ہے نا وہ آپ کو افیکٹ کرے گا, چاہے میں گھر میں مندر بنا کے پوجا کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹائم نہیں دے رہا اپنی وائف کو یا بہن کو. میرا یہ پوائنٹ تھا, میں خلاف ہوں عبادات کے. آپ کو میں نے ثبوت دے دیا, آپ کمپیوٹر کورس کرو. آپ کو اکثر پتا ہے, لاسٹ پوائنٹ, کہ لوگوں کو بیک پین پرابلم شروع ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو ایک اچھی جاب چاہیے ہوتی ہے, اور انہوں نے جوانی میں یہ مسجدوں میں گئے ہوتے ہیں نا, مندروں میں, چرچز میں, تو انہوں نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ایک خراب زندگی گزارتے ہیں. اور اسی عبادت کی وجہ سے مسلمان لوگ
کوئی ایک کے علاوہ نوبل پرائز نہیں جیتتے, کیونکہ بر صغیر کا مسئلہ ہے وہ ہے عبادات. That was my point. I learned. I can give you proof کہ آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں ٹائم نہیں لگاؤ گے, مسجدوں میں 5 وقت پڑھو گے, آپ کا بڑھاپا اچھا نہیں گزرتا, کیونکہ آپ نے کوئی کمپیوٹر کورس یا کوئی آئی ٹی کورس نہیں کیا ہوتا. اوکے صاحب, شکریہ, تھینک یو. اوکے, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.